بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین کرام، میں ہوں نعمان طارق اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں راہ ہدایت۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا خصوصی پروگرام ہے یہ شب برات کے حوالے سے ہے کہ شب برات میں کون سی عبادت کی جائیں اور کون سے نفلوں کے بہت اجر ہے۔ اس پہ ہم تفصیل گفتگو کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، اس پر کیا اجر ہے۔ آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں اپنے مہمان کا طرف آپ سے کراتا چلوں جو کسی بھی طرف کے محتاج نہیں، مفتی امتیاز الحق نورانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے۔ جی نورانی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شب برات میں کون سی عبادت کا کتنا ثواب ہے اور کون سے نفل پڑھ سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت نوازش سردار محمد نعمان طارق صاحب، آپ نے اپنی شفقتوں اور محبتوں سے نوازا۔ اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ شب برات میں کون سی عبادات کرنی چاہیے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی شب برات میں 100 نفل پڑھے، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 100 نوافل جو آدمی شب برات میں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں سبحان اللہ۔ اور 30 فرشتے اس کو دوزخ سے نجات کی نوید سناتے ہیں، اور 30 فرشتے اس کو دنیا کی مشکلات، آفات و بلیات سے بچاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور 10 فرشتے جو ہے اس کو شیطانی وسوسوں سے بچاتے ہیں۔ اور جو دوسرے نوافل ہیں ان کے والے سے میں عرض کرتا ہوں، 6 نوافل نماز مغرب کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد 6 نوافل پڑھی جاتی ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا معمول ہے، اولیاء اللہ کے معمول سے ثابت ہیں۔ پہلے 2 نفل پڑھی جاتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح عام 2 نفل کی نیت کی جائے، اسی طرح ان 2 نفل کی نیت کی جائے، ساتھ شب برات کا نام لیا جائے اور ثنا سے آغاز کریں، اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ پڑھ کے اور قل شریف پڑھیں۔ قل شریف پڑھنے کے بعد آپ پھر رکوع سجود کریں گے، پھر دوسری رکعت اسی ترتیب سے پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کا آغاز بسم اللہ سے کریں گے۔ بسم اللہ کرنے کے بعد الحمدللہ قل شریف پڑھیں گے، پھر رکوع، 2 سجدے، تشہد، دائمین سلام۔ اس کے بعد 21 بار آپ نے پھر قل شریف سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یا امام صاحب یا کوئی اور عالم صاحب ایک بار سورہ یاسین کو پڑھ لیں تو باقی لوگ سنیں۔ ان 2 نفلوں کی نیت میں ایک اور چیز بھی شامل کرنی ہے کہ یہ پروردگار عالم، یہ جو 2 نفل میں پڑھ رہا ہوں، ان کے صدقے مجھے لمبی زندگی عطا فرما، عمر درازی بالخیر، لمبی زندگی عطا فرما اور خیر والی عطا فرما۔ اس کے بعد ایک بار بیدریہ کی سورہ یاسین سن لیں، کوئی ایک علامہ صاحب، کوئی ایک عالم صاحب پڑھ لیں۔ پھر 2 نفل اور پڑھنے ہیں، ان میں نیت یہ کرنی ہے، پروردگار عالم ان 2 نفلوں کے صدقے مجھے دنیا کی مشکلات سے بچا، تکالیف سے بچا، اور رزق میں برکت عطا فرما۔ اور پھر اس 2 نفلوں کے بعد ایک بار پھر سورہ یاسین کوئی ایک شخص پڑھے، باقی سن لیں، یا 21 بار قل شریف سورہ اخلاص کو پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد مزید 2 نفل پڑھنے ہیں، اور ان 2 نفلوں کی نیت میں یہ ضرور شامل کرنے کہ پروردگار عالم تو مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ رکھنا، فقط اپنا ہی محتاج رکھنا۔ اور ان 2 نفلوں کے بعد پھر سورہ یاسین ایک بار پڑھی جائے، باقی سب سن لیں، یا 21 بار قل شریف سورہ اخلاص کو پڑھا جائے، اور اس کے بعد دعا کی جائے۔ اور کیا معمولات تھے ہمارے اسلاف کے شب برات میں، ان میں سے میں مصلح امت، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا جو خاص عمل تھا وہ آپ سے میں عرض کروں گا۔ وہ یہ تھا سردار صاحب کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں شب برات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور جو دوسرا ایسا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں استغفار کرتا ہوں، قرآن مجید کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ استغفار کرتے رہیں، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے
تب تک میں ان کی طرف عذاب کو نہیں بھیجوں گا، ان کی بخشش کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو تیسرا حصہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ شب بارات میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا عمل خاص تھا۔ اب ان کے نانا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، شب بارات میں قبرستان گئے، اس سے پتہ چلا کہ شب بارات میں اس برکت والی رات، اس مبارک رات قبرستان جانا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اور قبرستان جا کر قبرستان والوں کے لیے، اہل قبور کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس رات کو قیام کا حکم دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ شب بارات جب آئے، شعبان المعظم کی 15ویں جب آئے، تم رات کو قیام کرو، دن کا روزہ رکھو۔ تو اس رات میں طویل قیام کرنا، نوافل پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ طویل سجدے کرنا، دعائیں مانگنا، یہ سب اعمال مسنونہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں صلاۃ و تسبیح کا باقاعدہ سے آغاز ہوتا ہے، لوگ اس کا صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں مسجدوں میں، اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اب اس کے بارے میں مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ صلاۃ و تسبیح کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، کیا جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ سردار صاحب، صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے آپ نے خوبصورت سوال کیا۔ ہمارے ہاں ملک بھر میں عموماً لوگ خاص مواقع پر یا خاص جو راتیں ہیں ان میں صلاۃ و تسبیح باقاعدہ پڑھتے ہیں، اور اس کی جماعت ہوتی ہے تو جماعت صلاۃ و تسبیح کی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ الگ پڑھیں تب بھی درست ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں تو دوسرے لوگوں کو بھی شامل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ تم ہو سکے تو روز پڑھ لو، اگر روز نہیں پڑھ سکتے ہو صلاۃ و تسبیح تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لو، ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لو، سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ اس کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق بندے کا اللہ سے ہے۔ اور صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کی زندگی بھر کی نمازیں معاف ہو گئی ہیں، بھائی شب برات پہ اتنے میں نے نوافل پڑھ لیے ہیں، اب جو فرض نمازیں چھوڑتا رہو وہ معاف ہوگی نہیں، یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے یا صلاۃ اللیل پڑھنے سے یا کوئی تہجد پڑھے یا شب برات میں کئی سو نوافل پڑھے، اس سے زندگی بھر کی باقی نمازیں جو اس پر فرض تھیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گی، ان کی قضا ہر صورت میں کرنی ہوگی۔ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کے طریقہ کی طرف آتا ہوں سردار صاحب۔ اس کے ساتھ ایک اور بات کو ایڈ کروں گا کہ صلاۃ و تسبیح کا جو طریقہ ہے اس میں ایک بات مشابہ رکھتی ہے سنت غیر موقدہ سے، چونکہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا طریقہ اور ہے۔ سنت غیر موقدہ کا طریقہ یہ کہ اس کی پہلی رکعت اور تیسری رکعت کا آغاز ثنا سبحانک اللہ سے کیا جاتا ہے، یہ لکھا ہو باقاعدہ کتاب اور آخر میں جا کے تشہد پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جی دوسری جی، دعا پڑھ کے۔ اور بالکل دوسری جو رکعت ہے اس میں تشہد، پھر درود شریف دعا پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت کا آغاز ثنا سے کیا جائے۔ تو صلاۃ و تسبیح میں یہی ہے۔ مفتی صاحب اگر ایک شخص یہ کام نہیں کرتا تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ طریقہ درست طریقہ یہی ہے، نماز تو بہرحال ہو جائے گی اگرچہ قرات کے ساتھ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ دوسری رکعت میں عبد و رسول کے بعد میں سنت غیر موقدہ کی بات کر رہا ہوں، عصر کی جو 4 سنتیں ہیں اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں، وہ درود شریف پڑھے گا، درود شریف کے بعد پوری دعا پڑھے گا، فقط سلام نہیں پھیرے گا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور تیسری رکعت کا آغاز پھر ثنا سے کرے گا۔ اب صلاۃ و تسبیح میں یہ بات سنت غیر موقدہ اور صلاۃ و تسبیح کی بات مشترک ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی بھی جو تشہد ہے، جو اس کا تشہد ہے 2 رکعت کے بعد، وہ بھی پورا پڑھا جائے گا، دعا تک دعا بھی پڑھی جائے گی، سلام نہیں پھیرا جائے گا۔ دعا پڑھنے کے بعد آدمی کھڑا ہوگا، صلاۃ و تسبیح پڑھنے والا کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کے تیسری رکعت کا آغاز پھر ثنا سبحانک اللہ سے کرے گا۔ تو یہ بات ان دونوں مشترک آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ، تو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تو نیت کی جائے، چونکہ یہ سنت غیر موقدہ کے حکم میں ہے، کوئی پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن پڑھ لے تو ثواب بہت زیادہ ہے۔ نیت کی جائے کہ نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھے جائیں اور ہاتھ باندھنے کے بعد پڑھا جائے ثنا سبحانک اللہ پڑھا جائے، اور سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد 15 بار
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ادا کی جائیں زبان سے، اور اس کے بعد تعوذ تسمیہ الحمدللہ، اور اس کے بعد کوئی صورت ملائی جائے ولدوالین آمین کے بعد، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار یہی پڑھا جائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہو گیا 25 بار۔ پھر رکوع میں جائیں تو رکوع میں جا کے رکوع کی تسبیح کہنے کے بعد 10 بار پھر یہی الفاظ دہرائی جائیں، سبحان اللہ 35 بار ہو گیا۔ پھر یہ الفاظ دہرانے کے بعد سامی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے جب کھڑے ہوتے ہیں ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 بار پڑھا جائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے یہ پڑھنا ہے، 45 بار ہو گیا۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا صلاۃ و تسبیح پڑھنے والا سجدے میں جائے گا، سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیح پڑھے گا سبحان ربی الاعلیٰ، وہ 3 بار پڑھنے کے بعد پھر 10 بار یہی کلمات زبان سے ادا کرے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 55 بار ہو گیا 55۔ اور اس کے بعد ایک سجدہ کر کے جب وہ جلسہ میں بیٹھے گا، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، سو جب وہ جلسہ میں بیٹھے گا تو پھر ایک سجدے کے بعد جلسہ میں بیٹھتے وقت وہ 10 بار پھر یہی کلمات ادا کرے گا۔ پھر دوسرا سجدہ کرے گا، اب یہ ہوگی 65 بار، اب دوسرا سجدہ کرے گا، سجدے کی تسبیح کہے گا، تسبیح کہنے کے بعد 10 بار پھر پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہو گیا 75 بار 75۔ تو ہر رکعت میں 75 بار وہ یہ کلمات پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو 4 رکعتوں میں 300 بار یہ کلمات پڑھی جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں کیسے وہ پڑھے گا؟ پہلی میں تو ثنا کے بعد پڑھا تھا، دوسری رکعت میں ثنا تو پڑھنی نہیں ہے، تو دوسری رکعت میں ڈائریکٹ وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھے گا، اس کے بعد وہی ترتیب جو پہلی رکعت کی تھی۔ تیسری رکعت میں چونکہ ثنا پڑھنی ہے، دوسری رکعت کا جو تشہد کرے گا وہ تشہد پڑھے گا، دروشی پڑھے گا، دعا پڑھے گا، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تیسری رکعت کا آغاز پھر ثنا سبحانک اللہ سے کرنا ہے، تو ثنا سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر وہ اعوذ باللہ بسم اللہ تعوذ تسمیہ سے پہلے 15 بار یہ کلمات پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، باقی وہی ترتیب۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے وہ جو ہے پوری پڑھے گا، رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، چوتھی کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ چوتھی میں پھر چونکہ ثنا نہیں پڑھنی ہے تو ڈائریکٹ تسبیح سے آغاز کرے گا 15 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھے گا، باقی اسی طریقے سے پڑھے گا جس طریقے سے پہلی رکعت میں اس نے پڑھنی ہے، جو کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ اختصاراً عرض کیا میں۔ سبحان اللہ، مطلب کہ پہلی جو ہے وہ تیسری کی معنی، دوسری جو ہے چوتھے کے ساتھ، وہ بالکل ایسے بالکل ایسے یہ ہمارا پروگرام کا پہلا حصہ تھا جس میں ہم نے شب برات میں حقوق اللہ کے بارے میں بات کی۔ اب ہم بات کریں گے حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم ضرورت مند کی مدد کیسے کی جائے اور اس کا کیا اجر ہے۔ اس کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ضرورت مند کی مدد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اگر اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو اس کو اگر روزگار لگانے پر کوئی قدرت رکھتا ہے تو اس کو روزگار لگا دے، حلال رزق دلوا دے، کہیں جاب پہ اس کو لگا دے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو دوسرا اس کا بھائی اس کی مشکل کو دور کرنے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے تو ضرور اس کی مشکل کو دور کرے۔ اب اس کے فائدہ کیوں؟ ایک بندہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، جی فرض کریں ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہے، اسے کسی جگہ جانا ہے، اس کی مدد جب کی جائے تو اس پہ کیا اس کا اجر ملے گا، یہ بھی بتا دیں۔ اس کا اجر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، جب وہ کسی مشکل میں پھنستا ہے تو اس کا بھائی اس کی مدد کرتا ہے، جب اس کو حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو مشکل سے نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے کئی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، امام دلمی کی مسند الفردوس میں، حاکم کی للمستدرک میں، طبرانی کی معجم کبیر، معجم اوسط میں، بہت ساری کتب میں، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان بھائی کا کوئی کام کرنے کے لیے چل پڑا، یہاں تک کہ وہ کام اس نے کر لیا، میں کتب کے حوالے آپ کو دے چکا ہوں،
मजबूत तरीन किताबों में हदीस पाक मौजूद है कि जो आदमी आपने किसी मुसलमान भाई का कोई काम करने के लिए चल पड़ा, यहाँ तक कि वो काम उसने कर दिया, तो एक रिवायत में है 5,000 फरिश्ते और दूसरी रिवायत में है कि 75,000 फरिश्ते अल्लाह ताला उसकी तरफ भेजता है और उनका साया फरमा देता है। सुभान अल्लाह। वो 75,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश व मग़फ़रत की दुआएं करते हैं। अगर उसने अपने मुसलमान भाई का काम रात के वक्त किया है तो सुबह तक 75,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश व मग़फ़रत की दुआ मांगते हैं। और अगर उसने सुबह के वक्त किया है तो रात तक वो फरिश्तों की जमात उसके लिए दुआएं मांगती हैं। और हुज़ूर ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए, उसका काम करने के लिए, उसकी मुश्किल को दूर करने के लिए, उसकी मुसीबत को दूर करने के लिए उठने वाले हर कदम के बदले अल्लाह ताला उसको नेकी अता फरमाता है, हर कदम के बदले उसके गुनाह को मिटाता है। इससे पता चला कि कोई शख्स किसी गरीब की मदद करता है, किसी मुश्किल में फंसे हुए शख्स की मुश्किल को दूर करता है, किसी के पास नौकरी नहीं है उसको नौकरी पे, मुलाजमत पे लगाता है, किसी को रोज़गार देने पर वो कुदरत कामिला रखता है तो उसको वो रोज़गार देता है, तो वो 75,000 फरिश्तों से दुआएं ले रहा है। वो 75,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश व मग़फ़रत की दुआएं करते हैं। बल्कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 साल के एतिकाफ से बेहतर है किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना। सुभान अल्लाह। और एतिकाफ भी वो जो मस्जिद नबवी में किया जाए। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बड़े ज़बरदस्त करके आपने बयान किया। नाज़रीन किराम, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने